بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 81۔ بڑھیا کو مارنے کا انجام۔ حسن بن ابو جعفر کہتے ہیں کہ بازار سے امیر شہر نے گزرنا تھا۔ سرکاری پروٹوکول پر مامور لوگوں نے شور مچا دیا، راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو۔ لوگوں نے فوراً راستہ خالی کر دیا۔ ایک بوڑھی عورت جو چلنے سے قاصر تھی، وہ فوری طور پر نہ ہٹ سکی۔ ان میں سے ایک بدبخت سپاہی آگے بڑھا اور اس بڑھیا کو مارنا شروع کر دیا۔ اہل علم میں سے ایک مستجاب الدعوات شخص حبیب ابو محمد یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان سے یہ ظلم برداشت نہ ہو سکا۔ وہ کچھ کر تو نہ سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور کہا، اللہم اقطع یدہ، اللہ اس جابر اور ظالم سپاہی کے اس ہاتھ کو کاٹ دے جس ہاتھ سے اس نے اس بڑھیا کو مارا ہے۔ محترم حضرات، اس واقعے کو صرف 3 ہی دن گزرے تھے کہ سپاہی چوری کے گناہ میں پھنس گیا۔ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور اس کا وہی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے جس سے اس نے اس بے بس بڑھیا پر ظلم کیا تھا۔ مصیبت میں پکار۔ مایہ ناز محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں نقل کیا ہے، ابو بکر رازی اصبہان میں حدیث نبوی کی تعلیم کے لیے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے۔ وہاں ایک شیخ تھے جنہیں ابو بکر ابن علی کہا جاتا تھا۔ وہ وہاں کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ ایک مرتبہ سلطان نے ان کے کسی فتوے سے ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈال دیا۔ ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کے دائیں جانب جبریل علیہ السلام تھے جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو بکر ابن علی سے کہو صحیح بخاری میں موجود دعائے کرب پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے رہائی دلا دے گا۔ ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے ہی دن صبح سویرے اپنے خواب کی تفصیلات شیخ ابو بکر ابن علی تک پہنچا دی۔ شیخ نے مصیبت کی دعا پڑھنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلطان کو خیال آیا کہ اس نے شیخ کو ناحق قید کر کے زیادتی کی ہے، چنانچہ اس نے انہیں اس ناحق قید سے رہا کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مصیبت کی دعا والی حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کیا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظیم اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ آسمانوں، زمین اور عرش کریم کا رب ہے۔